اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے حمد و ثنا، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا، آنا جانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ میرا رب ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ کچھ اپنے انداز میں پیش کروں گا کہ اے ظالموں، ظلم کر بیٹھے ہو نا، اب اگر بخشش چاہتے ہو تو میرے محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا۔ رب اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اس کے حضور حاضر ہونے کے لیے، کفن پہنتا ہے، کفن پہن کر ننگے سر اس کی طرف چلتا ہے، وہ نہیں جانتا میرے ساتھ معاملات کیا ہوں گے، وہ نہیں جانتا۔ کفن پہنا ہوا ہے اور ساتھیوں سے کہتا ہے کہ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں اللہ کے حضور حاضر ہونے جا رہا ہوں، دعا کرنا کہ وہ میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے۔ اسی طرح یہاں سے سفر شروع کرتا ہے۔ جب بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے، وہ کالا غلاف جو سب کے عیبوں کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے، وہ غلاف جب نظر پڑتی ہے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے کریم کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، میرا کریم میرے ساتھ کرم نوازی فرمائے گا، میں شرمندہ ہوں، یقیناً شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے، میں اب گناہوں سے شرمندہ ہو کے، زیادتیوں سے شرمندہ ہو کے میں آ گیا ہوں۔ بندے کی جب نظر پڑتی ہے اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ پھر رب کا انداز دیکھیں، ادھر کفن پہن کے نکلا، ادھر دنیا میں کوئی ناراض ہو جائے نا، ہم اس کے گھر کے بار بار چکر لگاتے ہیں، بار بار چکر لگاتے ہیں کہ یار تو ناراضگی چھوڑ دے، تو مان جا۔ رب کا انداز دیکھیں، وہ باہر نہیں جانے دیتا، وہ اپنے گھر کے چکر لگواتا ہے۔
بندہ گھومتا ہے، اس کی بارگاہ میں عز و نیاز پیش کرتا ہے کہ مالک دیکھ تیرے گھر کے چکر لگا رہا ہوں، پھر گھوم کے تیرے دروازے پہ آ جاتا ہوں، پھر گھوم کے آ جاتا ہوں، پھر گھوم کے آ جاتا ہوں، اے مالک میرے چکر لگانے کو دیکھ لینا۔ جب بندہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب کریم، اس نے مجھے معاف کر دیا، اب بندہ نکلتا ہے۔ جب معافی مل جائے نا، آداب بدل جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اکثر ہم لوگوں سے سنتے ہیں، وہ کہتے جی مجھے حضور کی زیارت ہوئی، اچھی بات ہے، وہ مہربان ہیں، وہ مہربانی فرما سکتے ہیں، لیکن جس جگہ پر پھول ہو خوشبو دیتا ہے، امام بصیری بستر مرگ پہ ہیں، حضور کی جلوہ گری ہوتی ہے، حضور آ جاتے ہیں، وہ جو فالج زدہ جسم ہے، اللہ کا حبیب ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں بصیری جو میرا قصیدہ لکھا ہے وہ تو سنا دے، آپ قصیدہ سناتے ہیں، حضور اپنی چادر مبارک عطا فرماتے ہیں، حضور تشریف لے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکتا ہے، امام بصیری خود دروازہ کھولتے ہیں۔ جو علاقے میں مانا ہوا اللہ والا ہے، جسے لوگ دیکھنے کو ملنے کو ترستے ہیں، وہ دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کہتا ہے بصیری تجھے مبارک ہو، تیرے گھر سرکار آ گئے۔ ان کو کس نے بتایا کہ حضور آئے ہیں؟ جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، بتاتی ہے تجلی نقش پا کی۔ عزیزان گرامی قدر، جب حضور کی جلوہ گری ہوتی ہے نا، تو بندے کے عادات افعال بدل جاتے ہیں۔ پھر وہ بے نمازی تھا تو بے نمازی نہیں رہتا، بد اخلاق تھا تو بد اخلاق نہیں رہتا، اس کی طبیعت میں واضح فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندے سے رب خوش ہوتا ہے، جب اللہ اسے معاف کرتا ہے، اس کی ادا بدل جاتی ہے۔ اب وہ اس کے نیکوں کے رستے پر، اس کے پسندیدہ کے رستے پر وہ چل پڑتا ہے۔ یہ جو مکہ جانے والے ہیں، پوچھیں کہ عمرہ کرنے سے پہلے بھی کبھی کسی نے کہا ہے کہ چلو پہلے زیارتیں کریں؟ کوئی نہیں کہتا۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ عمرہ کرنا ہے۔ عمرہ کس لیے کرنا ہے؟ معافی مانگنے آئے ہیں، جب معافی مل جائے گی نا، اگلی بات پھر ہے۔ اب جب طواف کر لیا، مقام ابراہیم کے سامنے نفل ادا کر لیے، اس کے بعد اب یقین ہو گیا کہ میرا رب اس نے معاف کر دیا۔ اب وہ پیاروں کی سنت ادا کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اب صفا مروہ پہ جاتا ہے، کہیں بھاگتا ہے، کہیں چلتا ہے، پھر کہیں بھاگتا ہے، کہیں چلتا ہے۔ پوچھا 50 60 70 سال کے حاجی سے، بابا تمہیں کیا ہوا؟ یہ تو کچھ جگہ پہ بھاگتا ہے، کچھ جگہ پہ چلنے لگ جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اللہ کی پیاری بندی، اللہ کی مقبول بندی حضرت اماں ہاجرہ یہاں پر بھاگی تھیں، یہاں پر بھاگی تھی، اب یہاں نبی آئے وہ بھی بھاگے گا، ولی آئے وہ بھی بھاگے گا۔
پھر وہ بندے کے اعضاء، اس کے افعال بدل جاتے ہیں، اس کی طبیعت بدل جاتی ہے، اب وہ اللہ کے پیاروں کے رستے پر چل پڑتا ہے۔ کچھ لوگ عمرہ شریف کو سیر کا نام بھی دے دیتے ہیں، آج کل ویزا ہی سیر کا ملتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے یہ حج و عمرہ کے سفر کو سیر کا نام دینا۔ لیکن جو سیر سمجھ کے جاتے ہیں وہ جیسے کا جیسا جاتا ہے، اس کی طبیعت پہ اس کا اثر نہیں ہے، وہ آتا ہے بس اتنا ہی ہے، وہاں کھجوریں کھائی ہیں، وہاں اتنے دن رہ ہے، البیک کھایا، وہاں پہ دیگر ہوٹلوں میں کھانا کھایا، بس ہو کے آ گئے، اس کی طبیعت وہی ہے۔ لیکن یہاں معاملات بدل جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ کبھی غار ہیرا پہ چڑھ رہا ہے، کبھی غار ثور پہ جا رہا ہے، کبھی کہتا ہے میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ہے، کبھی کہتا ہے مسجد جرانہ جاؤں گا۔ پوچھا تمہیں ہوا کیا ہے؟ تو اتنی دور سے آیا ہے، یہاں جگہ جگہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تلاش کس کو کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو محبوب کو تلاش کر رہا ہوں۔ معبود سے ملاقات ہو گئی، اب محبوب نہ ملے نا تو بات کی چس نہیں آتی۔ اب وہ محبوب کو ملنے کے لیے وہ مکہ سے چلتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ مکہ سے اللہ نے گناہ معاف کر دیے ہیں، اب مدینہ طیبہ میں جا کے قدم رکھوں گا۔ یہ چھوٹی بارگاہ نہیں ہے عزیزان گرامی قدر، یہ چھوٹی بارگاہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ کچھ باتیں عام کے لیے ہوتی ہیں، کچھ خاص کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ سے اور مجھ سے میرے رب نے کلام کیا، آپ کو بھی فرمایا، مجھے بھی الست بربکم، پوچھا تھا کہ نہیں؟ یاد نہیں؟ ہم سب نے بلا کہا تھا، حضور کی معیت میں، حضور کی امامت میں ہم سب نے بلا کہا، لیکن سب سے پہلے جس روح نے، جس ذات نے بلا کہا، پہلے تو سارے خاموش تھے، آپ بھی خاموش تھے، میں بھی خاموش تھا۔ یہ جلسہ عام ہے، ہمیں رب کی معرفت ہے ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں رب کون ہے۔ تو سب سے پہلے جیسے ہی بلا کہا، ہر ایک کی نظر پڑی رخ مصطفیٰ پہ، اور جس کو میرے محبوب کا جتنا نور میسر آتا گیا، اللہ وہ مقام عطا کرتا چلا گیا۔ یہ جلسہ عام ہے۔ پھر ایک جلسہ خاص ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول۔ ایک جلسہ خاص مقرر ہوا جس میں سارے نبی موجود ہیں، عام کوئی بھی نہیں، اور نبی کی صفت ہے کہ نبی بھولتا نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا محبوب آ جائے نا، میرا محبوب آ جائے، اب نبی سوال کرتے ہیں مالک تیرا محبوب کون ہے، درشن تو کرا دینا۔ اتنے میں نور کے تخت پر میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوتی ہے، سارے دیکھتے ہیں۔ یہ بڑی بلند بارگاہ ہے، یہ وہ ذات ہے جس کا تعارف خود رب ذوالجلال کروا رہا ہے۔ اور مدینے میں جانے والوں، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ اتنی بڑی جگہ ہے، اتنی بلند بارگاہ ہے، اگر آج سے کوئی 1450 سال پہلے ایمان کی حالت میں وہاں جاتا اور میرے مصطفیٰ سے ملتا، وہ صحابی ہوتا۔
اتنی بڑی بارگاہ. مدینہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. مکہ میں غلطی ہو گئی، گناہ کھاتے میں لکھ دیا گیا، لیکن رب معاف کرنے پہ قادر ہے. حضور کی بارگاہ میں بے ادبی ہوئی نا، وہ رب کو انتہائی ناپسند ہے. وہاں تو کیا ہے، ہاتھ باندھ کے حضور میں ہوں، وہ ایک بے نام سا مسافر، ڈرا ڈرا سا وہ سہما سہما، شرم سے اپنی نظر جھکائے جو آ رہا ہے، قدم قدم لڑکھڑا رہا ہے. حضور میں ہوں، وہ آئے کیسے، اپنا چہرہ دکھائے کیسے، شرم کے مارے جو دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا رہا ہے. حضور میں ہوں. وہاں پہ سارے احباب دعاؤں میں یاد رہے، اور یقیناً آپ نے بھی دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ اس سفر کو قبولیت سے نوازے. دعا ہے اللہ سب کو بار بار مدینہ شریف دیکھنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد